وہ صاحب ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ انتہائی مقدس عالم دین، گرچہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں. اور جب میں نے پہلے یہ واقعہ سنا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسے واقعات چونکہ یہ بیس بن جاتے ہیں بہت سارے ہمارے پرابلم سالو کرنے کے لیے، تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کتنا اتھینٹک. تو میں خاص ان سے ملاقات کے لیے گیا. آج کل دبئی میں ان کا قیام. وہ آغا محسن الحکیم کے انگلش اور اردو کے انٹرپریٹر تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا ہاں میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، سنی سنائی بات نہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ ٹیررزم والا سلسلہ نہیں چلا تھا، مراجع کرام دن کا ایک وقت ان کا گھر کھلا رہتا تھا. جس کا دل چاہے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، جس وقت چاہے اس وقت میں جو چاہے ان سے آ کے ملاقات کر سکتا. اس زمانے میں جو لوگ کربلا کی زیارتوں کو گئے ان سے پوچھئے کتنا آرام تھا بڑے سے بڑے مرجع سے ملاقات کرنا. چنانچہ روزانہ ایک ٹائم ہوتا تھا اور اچھا خاصا ٹائم. فرماتے ہیں یہ بہت ہی مقدس عالم، عزاداری اور آخری مجلس. اور ہمارے مراجع کیسی عزاداری کرتے ہیں. اب بہت ہی ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں. آغا محسن حکیم ہماری نسل کے مرجع کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں. اچھا وہ جو وقت ہوتا ہے، بات کو میں پھیلا رہا ہوں یہ سوری، تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ خالی زیارت کے لیے آتے ہیں، خاص طور پہ زوار. کچھ لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، کچھ لوگ شرعی رقوم کو حوالے کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اعتراضات لے کے آتے ہیں. مسئلہ پوچھنا الگ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ اس کا حل کیا، انہوں نے حل بتایا، بس جو کہہ دیا. اس مومن کے لیے وہ حرف آخر ہے، کچھ نہیں. کچھ آرگومنٹ والے آتے ہیں. تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ چوتھے امام کے حوالے سے ایک روایت ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے ہیں. وہ عرب کے تھے اور عرب میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور ہمارے یہاں. اور وہ یہ ہے کہ جب چوتھے امام کربلا سے آ کے عزاداری کی صف بچھا کے ماتم کرتے ہیں. کہا کہ چوتھے امام جب روتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے. ایک ہوتا ہے خون خود نکالنا، خود نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بدن سے آقا حسین کے نام پہ ویسے خون نہیں نکل رہا. اور یہ کوئی بات بھی نہیں، یعنی کوئی اس میں اشکال اور اعتراض بھی نہیں. پتھر روئے تھے، خون کے آنسو. آسمان رویا تھا، 40 دن تک خون کی بارش ہوئی ہے. جس پتھر کو اٹھاتے تھے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا. یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے معرفت تکوینی. کائنات کی ہر چیز ان کی معرفت رکھتی. کل تو میں پڑھ گیا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، آج نہیں پڑھنا چاہتا. کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حسین کیا ہے، غم حسین کیا. اب یہ آدمی کہتا ہے لیکن چوتھے امام یہ محاورتاً کہا ہے کہ حقیقتاً یہ ایسا ممکن. اور کیسے ممکن؟ ہاں اگر ایک محاورتاً کہا، اردو میں بھی کہا جاتا جی ہمارا بیٹا بڑا نالائق نکلا ہے، اس نے تو والدین کو 8 آنسو رلوا دیے، خون کے آنسو رلوا. چلے ٹھیک. یا یہ کہ ایسا واقعہ ہوا، اور ہوا تو آپ جیسا مرجع، یعنی مرجع کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ایسی باتوں پہ کیسے اعتقاد رکھتے ہیں؟ چلے عوام بہت سی باتیں مان لیتے ہیں لیکن آپ تو صاحب علم ہیں، کیسے ممکن؟ اب وہیں پر اس زمانے کے ایک بہت ہی مشہور نوحہ خان بھی بیٹھے ہوئے تھے مراجع کے پاس. زیارت کے وقت پہ سب لوگ آتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی مرثیہ پڑھو، کوئی نوحہ پڑھو. آقا حسین کی رخصتی ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ شہزادی فاطمہ اکثر ذاکرین کو یہ پیغام بھجواتی ہیں میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا. اس نے شروع کی. آغا حکیم یہ ایک عام طریقہ آپ نے علماء کا دیکھا ہوگا کہ رومال آنکھوں پہ رکھا اور وہ بھی گریا کرنے لگا، سارا مجمع بھی رونے لگا. جب وہ نوحہ ختم ہوا 5 منٹ 6 منٹ کا، اور اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا تو پورا رومال خون میں بھرا ہے اور آنکھوں سے باقاً خون کے آنسو بہ رہے ہیں. کہا تو چوتھے امام کے بارے میں تعجب کر رہا ہے جو حسین کا بیٹا بھی ہے، حسین کا وارث بھی ہے، جس نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. معرفت رکھنے والا عزادار ہو تو آج بھی خون کے آنسو روئے گا. اب میں یہ واقعہ صرف اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے بڑے سے بڑے ماتمی اور عزادار سے پوچھی کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ علماء اور مجتہدین اور مراجع عزاداری کی اہمیت کو نہیں جانتے، تو ایسا ماتم تم کر کے ہمارے سامنے دکھا دو. یہ مراجع کی یہ معرفت ہے کہ خون واقعاً خون، اور چونکہ وہ
گھر کی تنہائی کا واقعہ نہیں ہے، وہ وقت ہے کہ جب سارے زائرین اور سارے علماء اور جو زیارت کرنے والے آئے ہیں وہ سب بیٹھے، اور جو صاحب اس وقت ہے ان سے میں نے براہ راست سنا، اگرچہ دیگر سورسز سے بھی اس کا کنفرمیشن لیا۔ ہماری مرجعیت عزاداری کا اتنا احترام کرتی ہے، عزاداران امام کا اتنا احترام کرتی ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين